بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے ٹائٹل دیکھ ہی لیا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انگزائٹی, اور اس کا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ بیک گراؤنڈ بھی دے دوں کہ اس ٹاپک پہ میں بات جو ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنا ماسٹرز بھی کمپلیٹ کیا سائیکالوجی میں, اپلائیڈ سائیکالوجی میں, اور پیورلی مجھے ایک شوق بھی تھا ہیومن بیہیویئر اسٹڈی کرنے کا. جب سے میں دین کی طرف آیا 2007 کی بات ہے, تو تب سے میرا انٹرسٹ بلڈ ہو گیا سائیکالوجی میں. پھر کچھ بکس پڑھیں سائیکالوجی ریلیٹڈ تو مزید انٹرسٹ بڑھا, اور فائنلی میں نے سوچا کہ اس میں پراپر ڈیٹیل میں مجھے جانا چاہیے. تو الحمدللہ میں نے ابھی اس میں ڈگری بھی کی ہے, بٹ بائی نو مینس میں اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, جسٹ ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں سائیکالوجی کا. اور آن دی ادر ہینڈ یہ ڈسکلیمر بھی دینا چاہوں گا, بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اسپیشلی جو ایکٹیو ہے معاشرے میں, دعویٰ کر رہا ہے, اس کو سائیکالوجی اسٹڈی کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں بالکل کرنی چاہیے, لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, بیکاز آبویسلی سائیکالوجی میں جو اس وقت پرسپیکٹیو حاوی ہے وہ ویسٹرن سائیکالوجی کا پرسپیکٹیو حاوی ہے, جس میں بہت سی چیزیں ہیں, اینڈ دیر از اے تھن لائن. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین پڑھے بغیر اگر سائیکالوجی بہت پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی مٹیریلزم کی طرف چلے جائیں اور سول کا بھی انکار کریں. تو اس لیے اب تو اسلامک سائیکالوجی پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, تو ان کو بھی ایکسپلور کریں انشاءاللہ, تاکہ سائیکالوجی کو فرام این اسلامک پرسپیکٹیو بھی سمجھا جائے. بہرحال تو الحمدللہ چونکہ میں نے اس پہ پڑھا, اب نارمل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ پڑھا, اور بہت سے سوالات اس پہ آتے ہیں انگزائٹی کے اوپر, اور انگزائٹی بہت بڑھ چکی ہے. انفیکٹ آپ دیکھیے کہ مغربی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو اب بہت زیادہ جو ہے ان ایسٹرن آئیڈیالوجیز کی بات ہو رہی ہے. کون سی ایسٹرن آئیڈیالوجیز کے مثال کے طور پہ بدھزم کی بہت زیادہ جو ہے وہ اب بات ہو رہی ہے, کنفوشینزم کی بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, اس میں پھر جو ہے وہ ٹاؤازم کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آج کل, اور گورے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں آبویسلی, اور اسٹڈی کیا جا رہا ہے ان ساری ایسٹرن آئیڈیالوجیز کو. ایون ہندوازم کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائپر سکسیزفل مین ہیں سچ ایز دی انٹرپرینورز, جس میں جیف بیسوس ہے, اپنا مارک زکربرگ ہے, اور پھر اس کے بعد بل گیٹس وغیرہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون وہ لوگ بھی اب بدھزم کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پوری جو دنیا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے, اسپیشلی جو پازیٹیو سائیکالوجی کی فیلڈ ہے, جب سے وہ گرو کی تو پوری دنیا کی جو ڈائریکشن ہے اب وہ اسپرچولیزم کی طرف ہو رہی ہے. اور آہستہ آہستہ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ڈسپائٹ اتنی ترقی کے باوجود اور اتنی ایڈوانسمنٹ کے باوجود فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں, میڈیسنز وغیرہ میں, اس کے باوجود بھی ڈپریشن انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو وی ہیو ٹو لک فار سم ادر تھنگز ایز ویل. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میڈیسنس کو نگیٹ کر رہے ہیں, یا سائیکیاٹری کی جو ایک فیلڈ ہوتی ہے جس میں پرسکرائب کی جاتی ہیں کچھ میڈیسنز, اس کو ہم ٹوٹلی نگیٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ انگزائٹی کا جو بایولوجیکل پرسپیکٹیو ہے اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم نے تھوڑا اور پرسپیکٹیو بھی ایکسپلور کرنا ہے, اور اس میں بہت بڑا پرسپیکٹیو ریلیجن کا پرسپیکٹیو ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج میں زیادہ بات کروں گا. سو ٹو بگن ود, دیکھیے ابن حزم رحمہ اللہ ایک بہت ہی فیمس اسکالر ہیں, اندلوشیا جو کہ اسپین کا نام ہے. اسپین پہ جب حکومت کی مسلمانوں نے تو اندلوشیا کہتے تھے اسپین کو. تو ان کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی سرچڈ فار اے کامن گول امنگسٹ ہیومن کائنڈ ٹو وچ آل وڈ ایگری ٹو اسٹرائیو فار ایکسیلنس. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جستجو کی ایک ایسے کامن گول کو ڈھونڈنے کی جس کامن گول کو لے کر تمام انسانیت اسٹرائیو کرتی ہے یا اسٹرائیو کرے گی, یعنی کوشش کرے گی ٹو اچیو ایکسیلنس, یعنی ایکسیلنس کی حد تک کوشش کرے گی. وہ ایک کامن گول کیا ہے؟ تو انہوں نے آنسر دیا کہ آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ اینی تھنگ ادر دین دا وینکوشنگ آف انگزائٹی, یعنی ہم. انگزائٹی کو عربک میں کہتے ہیں ہم. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کامن گول ہے جس پر تمام انسانیت جستجو کرتی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی ود ایکسیلنس, وہ ہے انگزائٹی کا خاتمہ. یعنی کہ نیچرلی ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے اور سکسیسفل ہو, اور جو بے چینی, تذبذب, خوف کی ایک کیفیت ہے ظاہر ہے,
اور اس میں پھر پینک اٹیک بھی آ جاتا ہے. یہ ساری جو چیزیں انگزائٹی سے ایسوسیٹیڈ ہیں اس کو ختم کرنے کی جستجو یہ سب سے بڑی ہر انسان کی موٹیویشن ہے. تو اس لیے جی انشاءاللہ اس پہ آج ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں کوشش کریں گے بات کرنے کی. تو سب سے پہلے دیکھیے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ انگزائٹی کا اصل میں جو ہے وہ میننگ کیا ہے. وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن جو کہ بہت ہی اوتھینٹک آرگنائزیشن اور باڈی مانی جاتی ہے ان ٹرمز آف سائیکالوجی, تو اس کی ڈیفینیشن میرے سامنے. تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ انگزائٹی از اے فیلنگ آف فیئر, ڈریڈ اینڈ انایزینیس دیٹ میں اکر ایز اے ریئیکشن ٹو اسٹریس. اور اس کے علاوہ مزید اینگزائٹی از این ایموشن characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure. اس کے علاوہ مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview. تو اب ہم ذرا اس کو غور سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے فیلنگ آف فیئر. ثابت ہوا کہ انگزائٹی میں بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ فیئر کا ایلیمنٹ ہے, خوف کسی ایک کیفیت. لیکن صرف خوف انگزائٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. خوف ایک نیچرل ایموشن ہے. جیسے بچے کو کوئی جانور دیکھ کے خوف آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں. لیکن وہ خوف جب سر پہ سوار ہو جائے اور وہ خوف ایک مستقل آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے کسی چیز کو لے کے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر انگزائٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس میں کی ورڈ ہے خوف. اس کے بعد ہے ڈریڈ. ڈریڈ کہتے ہیں کہ ڈوم کی ایک فیلنگ, یعنی کہ میں تباہ ہو رہا ہوں, اور انسان کو ٹوٹلی ایسی فیلنگ آئے کہ نا بس سب کچھ ختم ہو رہا ہے. اور پھر اس میں انایزینیس ہے. انایزینیس کو ہم کہیں گے بے چینی کسی ایک کیفیت ہے کہ دل گھبرانے لگ جائے, ٹھیک ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے تو ہمارا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور ہمیں نا عجیب سے تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ کو رات سوتے ہوئے دل بہت گھبراتا ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اچانک سے, ٹھیک ہے نا. کروٹ لیتے ہیں تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان ایزینیس کی فیلنگ ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, رائٹ. تو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر یعنی کہ لوگوں میں جا کے, ایک محفل میں جا کے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کو پبلک اسپیکنگ سے بہت انگزائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایگزام دیتے ہوئے انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ جو فیلنگ آف ان ایزینیس ہے, اور اس کی وجہ اسٹریس ہوتی ہے. انگزائٹی کی روٹ کاز اسٹریس ہے. اور پھر ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ انگزائٹی از این ایموشن کیریکٹرائز بائی فیلنگز آف ٹینشن. انگزائٹی جو ہے یہ ایک ایموشن کا نام ہے جس میں ٹینشن کی فیلنگ ہے, ورڈ تھاٹس ہیں, بہت ہی پریشان کن تھاٹس اور بہت ہی پریشان کن خیالات آپ کو آتے ہیں, اور آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا ہوگا. آپ کو برین فاگ ہو جاتا ہے ایک دم سے, ذہن کام کرنا بند ہو جاتا ہے, ہوائیاں نہیں اڑ جاتی, جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ہوائیاں اڑ گئیں, اور آپ کو ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی نہ آ جائے, ٹھیک ہے نا, آ کے مجھے کچھ کہہ نہ دے. یا یہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم آپ کو ڈر لگ رہا ہے گاڑی میری کہیں نہ لگ جائے, گاڑی کوئی مار نہ دے آ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیلنگز آف ڈریڈ بھی ہیں, فیلنگز آف ٹینشن ہیں, ورڈ تھاٹس ہیں. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے فزیکل چینجز لائک انکریز بلڈ پریشر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اولڈ ایج میں, چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں انگزائٹی بہت بڑھ چکی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ اس سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, موبائل فون ایڈکشن ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو ریپڈ سوشل چینج آئی ہے, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اچانک سے چینج ہوئے ہیں. ہر بندے کو 3 جابس کرنی پڑ رہی ہیں, ظاہر ہے اپنی فائنینشیل سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پھر اوور تھنکنگ کر کے فیوچر کے بارے میں. تو یہ جو ڈائنامک سوسائٹی کے چینج ہوئے ہیں نا, تو ان کو لے کے بہت زیادہ انگزائٹی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے. اور پھر ہماری کچھ خوراک بھی اس کی ذمہ دار ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے بات اور بھی مزید کروں گا. تو اس میں فزیکل چینجز بھی ہیں, یعنی فزیکل چینجز یہ ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور اچانک سے بلڈ پریشر شوٹ کر جانا. یعنی اس کی کوئی ایز سچ فزیکل ریزن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو, یعنی مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, لیکن بس اسے بیٹھے بیٹھے کبھی رات کو یا ویسے ہی کبھی بلڈ پریشر اچانک سے شوٹ کر گیا
اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ بس یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوا ہے. تو بہرحال اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے اور میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں فزیکل چینجز بھی ہوتی ہیں انگزائٹی میں. پھر اس ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ انگزائٹی از اے فیلنگ آف ان ایز, بے چینی کی ایک کیفیت, سچ ایز وری اور فیئر, پریشان ہے بندہ اور بہت زیادہ خوف زدہ ہے, اور یہ مائلڈ اور سویئر ہو سکتی ہے, رائٹ. اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انگزائٹی کسی نہ کسی اسٹیج آف لائف میں ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو لیٹ سے لڑکیوں کی بات کریں تو رشتے والے آ رہے ہیں رشتہ دیکھنے تو انگزائٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یا کسی سے ملتے ہوئے انگزائٹی ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی ایسا انسان جس کو آپ بہت زیادہ ایز اے سیلیبریٹی دیکھتے ہیں تو وہ اچانک مل جائے تو انگزائٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی ایگزام دیتے ہوئے انگزائٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ہر انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں اینکشیس ہوتا ہے, رائٹ. اور ہر انسان کو پتہ ہے اپنا کہ اس کو کس چیز سے انگزائٹی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت ضروری چیز جو میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا جی وہ رکھنا چاہوں گا کہ فیئر اور انگزائٹی کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے. دیکھیں ان شارٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خوف میں اور انگزائٹی میں مین فرق کیا ہے, تو سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی جو بیرونی فیکٹرز ہیں, یعنی مثال کے طور پہ میں سانپ کو دیکھوں گا مجھے خوف آئے گا, یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. میں جو ہے نا وہ کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوتے دیکھوں گا میں خوف زدہ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. یا میں کوئی بہت ہی ایسی مووی, ہارر مووی بچے دیکھ لیتے ہیں نا, خوف زدہ ہو جاتے ہیں, وہ خوف ہے. تو وہ اس کو ابھی ہم انگزائٹی نہیں کہیں گے, کیونکہ انگزائٹی جو ہے یہ زیادہ تر انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے, اندرونی جو کیفیت ہے اور اندرونی وجوہات ہیں. اس اندرونی وجوہات میں بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں, جیسے کہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا. ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس میں سمپتھیٹک نروس سسٹم, پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم, اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں فائٹ اور فلائٹ سسٹم دیا ہوا ہے. فائٹ اور فلائٹ یہ اسٹریس کا پورا فائٹ کرنے کا اور اسٹریس مینجمنٹ کرنے کا ایک پورا میکینزم ہے ہمارے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے فیئر کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا. جیسے آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں, اندھیرا ہے, واک کر رہے ہیں, اچانک سے سامنے سے آپ کو کوئی خوفناک سی چیز نظر آئی, ٹھیک ہے, اب ایک دم آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, خوف کی سی کیفیت آئے گی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, رائٹ. تو یہ ہے جو ہے نا آپ کے اندر جو پیرا سمپتھیٹک آئی گیس یا سمپتھیٹک, ابھی مجھے ظاہر ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ان میں سے کوئی ایک سسٹم آپ کو اس پہ ورک کر رہا ہے. اور اس کے مد مقابل جو دوسرا سسٹم ہے وہ کچھ کیمیکلز ریلیز کر کے آپ کے مسلس کو ریلیکس کرائے گا اور آپ کی ہارٹ بیٹ کو نیچے لے کر آئے گا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے ایک نیچرل سسٹم ہمارا ہے. تو یہ جو اندرون میں ہمارے اندر جو انٹرنل کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی رسپانسبل ہوتے ہیں انگزائٹی کے لیے, ٹھیک ہے. اگر ان کیمیکلز کا کچھ امبیلنس ہو جائے, فار ایگزامپل جو کورٹیسول کیمیکل ہے جو کہ ڈینجر کا کیمیکل ہے, ایمرجنسی سچویشن کا کیمیکل ہے, جن لوگوں میں کورٹیسول بہت مقدار میں ریلیز ہوتا ہے ان کو انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریسرچز ہیں اس پہ بہت زیادہ, امریکہ کی ریسرچز ہیں کہ ایسے بچے جن کو بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اور اسپیشلی جن پہ شاؤٹ کیا گیا, چیخو پکار کی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے, ان کو انگزائٹی بڑے ہو کے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ جب آپ اس کو سمجھانے کے بجائے اس پہ چیخو پکار کرو گے, شاؤٹ کرو گے بہت زیادہ, تو اس بچے میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر لے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرے, بلکہ سمپلی اس کے برین سے کورٹیسول ریلیز ہوگا جو کہ ڈینجر اور ایمرجنسی کیمیکل ہے. اور یہ کیمیکل جتنا زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ آئی کیو سپریسر بھی ہے. یہ کیمیکل یہ ہمارے آئی کیو کو سپریس کرتا ہے. اسی لیے اس ریسرچ کے مطابق وہ بچے جن کے گھروں میں بہت لڑائی ہوتی ہے, یہ میں سیم ریسرچ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, ماں باپ کے درمیان بہت لڑائی ہے یا بہت ہی برا ماحول ہے گھر کا, گالم گلوچ ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے نا, یا آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں, بہت سیریس لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو ان گھروں کے جو بچے ہیں ان کا آئی کیو بھی لو ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادر چلڈرن, اور ظاہر ہے کہ وہ بچے صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتے, اور فیوچر میں جا کے پھر انہیں انگزائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں, میں ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگزائٹی بلڈ کیسے ہوتی ہے. یہ انٹرنل ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, کبھی کبھی اس کی کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی ہے, یعنی بایولوجیکل ریزن کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انٹرنلی ایک خوف ہے. اور مثال کے طور پہ ہم سائیکالوجی میں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرس ایک چیز پڑھتے ہیں. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر یہ ہے کہ ایک چیز کی مطلب ایک فزیکل چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے ہارٹ میں پین ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی کوئی فزیکل کاز نہیں ہے اس چیز کی, لیکن اسٹل آپ کو پین فیل ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ای سی جی بھی چیک کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ ایکوگرافی بھی کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یو آر پرفیکٹلی فائن, نہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے, ای سی جی از آلسو پرفیکٹلی فائن, لیکن آپ اسٹل کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو کیفیت ہے ان کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز, جن کی کوئی فزیکل کاز نہیں ہوتی, لیکن اسٹل آپ کو فزیکل ایک پین یا ایک کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے ہو رہا ہے. اور انگزائٹی میں ایسے ہوتا ہے. انگزائٹی میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے لگا, اور اسپیشلی جب پینک اٹیک ہوتا ہے نا, تو لوگوں کو لگتا ہے ہماری بریتھنگ ختم ہو رہی ہے, اور واقعی ہی ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ سانس نہیں آ رہا ہوتا انہیں ان ایکسٹریم کیسز, اور لوگوں پہ بے ہوشی بھی ایک قسم کی طاری ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں جب چیک اپ کرایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کوئی فزیکل کاز اس کی نہیں ہے, یعنی دیر از نتھنگ گوئنگ آن ان سائڈ دا باڈی جس نے کاز کیا ہو. تو یہ اس لیول پہ انگزائٹی اٹیک کرتی ہے کہ ود ان دا باڈی آبویسلی ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اس ایکسیپٹنس میں لے آتا ہے کہ واقعی ہی مجھے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے اور واقعی میری باڈی میں کچھ چل رہا ہے, رائٹ. تو یہ اس لیول پہ بھی خطرناک حد تک اٹیک کر دیتی ہے. تو ان شارٹ میں نے آپ کو جو وجہ بتائی, جو ڈفرینس بتایا, وہ یہ ہے کہ فیئر جو ہے یہ ایکسٹرنل ریزنس کی وجہ سے ہے مینلی, اور انگزائٹی جو ہے یہ انٹرنل ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور جو ہے وہ بہت ڈفرینس ہے کہ فیئر جو ہے نا یہ شارٹ لیونگ ہے, اور انگزائٹی جو ہے نا یہ کسی فیوچر اورینٹیڈ ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور یہ ایک لانگ ایکٹنگ رسپانس ہے. اور اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے کہ اس فیئر کو جلد از جلد ڈیفیوز کیا جائے. جو فیئر یا خوف آپ کو لگا ہوا ہے, تو انگزائٹی میں بندہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا فیئر نکل جائے, اور اس جلدی میں اسے مزید انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ایمپلیفائی ہوتی ہے, یہ انگزائٹی, یہ پریشانی, یہ بے چینی ایمپلیفائی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا ٹیکنیکلی انشاءاللہ دیکھنا ہوگا, اور اس کے سلوشنز بھی انشاءاللہ ہمیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے. تو آگے چلتے ہیں, کچھ ہم سائنس کی جو ہے نا جی وہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے انگزائٹی کی مزید کچھ آپ کو کازز بتاتا ہوں جو جنرلی نارمل لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے. ایک تو سویئر انگزائٹی ہے نا, جس کا میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں درد ہے, یا لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہوتا, وہ تو پینک اٹیکس ہیں. ہم ابھی نارمل جو انگزائٹی ہوتی رہتی ہے, ہر بندے کو ہوتی ہوگی, مجھے بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اور اس کی کچھ کازز ہیں: اسٹریس, دباؤ لینا کسی چیز کا بہت زیادہ, اور ظاہر ہے بندہ کسی انکمپلیٹ ٹاسک کا دباؤ لیتا ہے, اوور تھنکنگ کر کے کسی چیز کا دباؤ لے لیتا ہے, یا کوئی پورا دن اسٹریسفل ہے اس کا, صبح سے لے کے رات تک اس کا دباؤ لیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگزائٹی میں تبدیل ہو جائے وہ دباؤ, اور انسان کا دل گھبرانے لگے, اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے. اسی طرح خوف جڑا ہوا ہے انگزائٹی کے ساتھ. اسی طرح انسرٹنٹی جڑی ہوئی ہے. انسرٹنٹی سے مراد ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بنے گا کیا, ٹھیک ہے نا, یعنی مستقبل کا خوف, اور انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی, پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی کو لے کر بیٹھے رہنا, اور وہ بھی انگزائٹی پھر اختیار کر جاتی ہے یہ چیز. پھر کوئی انکمپلیٹ ٹاسک ہے اس کی انگزائٹی ہو سکتی ہے, اور یہ چونکہ یہ ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے نا, تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے اٹیک کر دے گی, کیونکہ ہمارا جو انکانشیس پارٹ آف دا برین ہے, جو لاشعور ہے, وہ بہت ہی سیکریٹیو مینر میں ایکٹ کرتا ہے, رائٹ. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو خیالات کی بہت فوقیت ہے. جیسے کہ دیکھیے, میں آپ کو
ابن القیم کا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن القیم جو ہے، پہلے تو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہی از اے بگ اسکالر، اور ان کی کتاب ہے زاد المعاد، اور بہت اس لیول کے اسکالر ہیں کہ اس دور میں، یعنی 13ویں 14ویں صدی کے غالباً یہ اسکالر ہیں، اس دور میں انہوں نے سبحان اللہ جو ہے وہ انگزائٹی کے اوپر بات کی ہے. تو زاد المعاد والیوم 2 پیج 325، آئی ایم کوٹنگ امام القیم، وہ کہتے ہیں دا پاسٹ کین نیور بی چینج اور کریکٹڈ وتھ سیڈنس. ماضی جو ہے اس کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے چینج یا کیور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ماضی پر ہی غم کرتے رہنا. بلکہ، اور یہ انتہائی پریکٹیکل ٹپ ہے، انفیکٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کوٹ کو لے لیں تو آپ یہیں پہ لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا، لیکن ہم انشاءاللہ مزید ڈیپتھ میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بٹ رادر ود کنٹینٹمنٹ، رضا جسے کہتے ہیں، کنٹینٹمنٹ یعنی غنا، یعنی کہ راضی ہونا، ٹھیک ہے، رضا سے نکلا ہے. گریٹیٹیوڈ یعنی حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، شکر گزاری کرنا. پیشنس یعنی کہ صبر. اے فرم بلیف ان ڈیسٹنی، ایمان بالقدر. اور دا وربل ریکگنیشن دیٹ ایوری تھنگ occurs بائی دا ڈکری آف گاڈ. وربلی یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اب میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. امام ابن قیم نے کہا کہ ماضی کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے کیور نہیں کر سکتے، اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر. ماضی جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے. نمبر 1 کنٹینٹمنٹ، رضا، کہ میں کنٹینٹ ہوں، جو ہوا الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری لائف کے کنٹرولر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ. اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ، یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے، رائٹ. اور تیسرا ہے پیشنٹ، صبر، صبر کے ساتھ ڈیل کرنا، یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان، کیوں ہوا، میری ہی کوئی غلطی تھی. آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے، کیوں ہوا، یہ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو صبر، ٹھیک ہے، خاموشی، الحمدللہ، گریٹیٹیوڈ، کنٹینٹمنٹ، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر. چوتھی چیز ایمان بالقدر، کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ کی ڈکری ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا، ماضی ہے. اب مجھے حال کا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پانچویں چیز، میں نے 4 کہا تھا، 5 چیزیں. پانچویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو، کاش نہ کہو، اور اگر نہ کہو، آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں، یہ 5 جو چیزیں بتائی گئیں، اس پہ سوچئے گا. اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے کچھ سمپٹمز اور سائنس. سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینکشیس ہونا، پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ اینگزائٹی. وہ نارمل ہے، اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے، اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی، اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں، لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا، یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے.
ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات. اوکے، تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہیں. نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا ہے، حالانکہ ہونے نہیں والا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا اب بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہاروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا. تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے. تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہے. اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ میں دیکھا، خواب میں دیکھا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار اسپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے، انیبل ٹو کانسنٹریٹ آن اینی تھنگ، جسے کہتے ہیں برین فاگ. یعنی جب انگزائٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے لیکن وہ لاسٹ ہے، اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور اس کو آواز بھی ایون آپ کی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد فیلنگ لائک ہیونگ اے ہارٹ اٹیک اینڈ اے سنکنگ ہارٹ فیلنگ. یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک سنکنگ فیلنگ ہے، ہارٹ سنک ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ. تو یہ بھی ایک ون آف دا سمٹمز آف انگزائٹی ہے کہ آپ کو جیسے ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا. اوکے. اس کے بعد ریسٹ لیسنس اور فیلنگ آن ایج، بے چین کیفیت، بہت زیادہ بے چین. یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنی پیروں کو بہت ہلا رہا ہے، یا ٹوئچنگ بہت کر رہا ہے، ٹوئچنگ آف دی آئیز ہوتی ہے نا، یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا، اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بھینچ رہا ہے اس طرح سے. آلدو یہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ بہت سویئر انگزائٹی ہے، یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سچویشنز میں، اسپیشلی جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سمٹم ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد بینگ ایزیلی فیٹیگڈ، بہت آسانی سے تھک جانا، بلکہ اتنا مورال ڈاؤن ہونا کہ آپ کی باڈی میں آپ کو جان ہی محسوس نہ ہو، اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں، تکیہ میں اپنے منہ پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں، یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ زمین میں ایک جو ہے نا وہ میں دھنس جاؤں. تو اللہ معاف کرے، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سمٹم ہے انگزائٹی کا کہ بہت ایزیلی فیٹیگ ہو جانا. اس کے بعد ڈیفیکلٹ کنسنٹریٹنگ برین فاگ، جسے ہم نے کہا اریٹیبلٹی، بہت اریٹیٹڈ بیہیویئر ہو جانا. یعنی آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ اللہ معاف کرے جن کو سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے ہیں اور آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے ان کا ایک انگزائٹی کا. تو اریٹیبلٹی ہے بے چینی، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا انگلیاں ہلانا، ٹوئچنگ کرنا بہت زیادہ، اور اپنی لیگس کو ہلانا وغیرہ وغیرہ.
مسل ٹینشن، مسلس کا کھچاؤ، بہت زیادہ کھچاؤ، یہاں پہ کھچاؤ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کھچاؤ فیل ہونا، کندھوں پہ کھچاؤ فیل ہونا، یہ سائن ہے۔ سلیپ ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلیپ ڈسٹربنس، کیونکہ اتفاقاً سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ جب بھی تم نیند میں خوف سے جاگو تو یہ والی دعا پڑھو، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا رکھوں گا بھی۔ تو یہ چند ایک سمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سلیپ میں ڈسٹربنس ہونا اور نیند جو ہے وہ پراپر نہ آنا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انگزائٹی کی ٹائپس کی جو باقاعدہ سائیکالوجی نے ڈیفائن کی ہیں، اور وہ 6 اقسام ہیں انگزائٹی کی، 6 اقسام، جن میں سب سے پہلے ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل وجوہات کی وجہ سے یا ایک جنرل فارم آف انگزائٹی ہے جو میں نے اوپر جتنی وجوہات ڈسکس کی ان کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے اگر یہ مستقل ایک کیفیت ہے انسان کی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر۔ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ایز دا نیم سجیسٹ کہ کسی بھی سوشل سچویشن میں، سوشل گیدرنگ میں انگزائٹی ہونے لگنا، ٹھیک ہے، جو اوپر میں نے انگزائٹی کی ڈیفینیشن بتائی۔ اس کے بعد جو ہے سیپریشن انگزائٹی۔ سیپریشن انگزائٹی بھی بہت کامن ہے۔ سیپریشن انگزائٹی کچھ ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جن کو ایک اٹیچمنٹ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے۔ اٹیچمنٹ ڈس آرڈر یہ باقاعدہ سائیکالوجسٹ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اوورلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے یا کسی انسان سے یا ایک خاص سچویشن سے، تو جب بھی اس سچویشن، انسان یا چیز سے انہیں دور کیا جائے، سیپریٹ کیا جائے، تو اس کے رزلٹ میں بہت برا انگزائٹی اٹیک اور بہت برے پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم انگزائٹی کی ڈیفائن کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پینک اینڈ فوبیاز، یہ بھی جو ہے وہ انگزائٹی کی کیٹیگریز ہیں کہ پینک اٹیک ہو جانا، اور پینک اٹیک میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بندہ چیخنے چلانے بھی لگ سکتا ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، بندہ بہت ہی عجیب طرح سے ایکٹ کر سکتا ہے، لٹرلی جیسے کہ میں مرنے والا ہوں، اس طرح کے جملے کہہ سکتا ہے، رائٹ۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس پینک اٹیک کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ اور لاسٹلی جو میں نے آپ کو بتایا فوبیاز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کو ہائٹ فوبیا ہے، کسی کو کسی جانور سے فوبیا ہے، کسی کو ایروپلین میں بیٹھنے سے فوبیا ہے، رائٹ۔ تو یہ فوبیاز بھی بہت نیچرل ہیں، کسی کو انسیکٹس سے بہت زیادہ فوبیا ہے۔ تو یہ فوبیا بھی بہت جب ایکسٹریم جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے تو یہ انسان کو اللہ معاف کرے مزید ڈس آرڈرس کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، سچ ایز OCD۔ کچھ لوگوں کو ڈیتھ سے انگزائٹی ہوتی ہے، مورٹیلٹی سیلینس اسے کہتے ہیں۔ کووڈ-19 میں یہ انگزائٹی بہت دیکھی گئی ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی۔ تو ڈیتھ انگزائٹی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اور ایک حد تک ہونی بھی چاہیے ٹو بی آنیسٹ، لیکن جب یہ بالکل اس لیول پہ حاوی ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے، ڈی موٹیویٹ ہو جائے کہ میں نے بس مر جانا ہے اور کرے کچھ نہ، تو یہ بھی پھر نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ آج کل پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپریچول انٹیلیجنس۔ دیکھیں ہم نے مختلف انٹیلیجنسز پڑھی ہیں، ہم نے جو ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس پڑھی، ہم نے جو ہے وہ IQ کے بارے میں بہت بار سنا ہے، رائٹ، انٹیلیجنس کوشنٹ، ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھی، ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، EQ کے بارے میں پڑھا، ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری پڑھی سائیکالوجی میں کہ سوشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ تو آج کل اسپریچول انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسپریچول انٹیلیجنس کو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ڈیفائن کیا، بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر رابرٹ ایمنز، اے لیڈنگ ریسرچر ان دا سائیکالوجی آف اسپریچولیٹی، وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسپریچول انٹیلیجنس از اسینشلی دی ایبلٹی آف اے پرسن ٹو پروسیس دی ورلڈ اراؤنڈ دیم اینڈ ڈسکور میننگ اینڈ سگنیفیکینس۔ یعنی اسپریچول انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دنیا پہ غور و فکر کرتے ہوئے، جس میں غور و فکر میں یہ بھی چیز انکلوڈیڈ ہے کہ آپ اس بات کا احساس کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر چیز اس دنیا میں عارضی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں تفکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی تخلیق پہ تفکر تدبر کرو گے، آبزرو کرو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ ہر چیز عارضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ پہلی چیز۔
اور یہ احساس کرتے ہوئے میننگ ڈھونڈنا، مقصد ڈھونڈنا اس دنیا میں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو کتنی ڈیٹیل میں مقصد بتاتا ہے. انفیکٹ ہمارا تو دین سٹوری شروع ہی مقصد سے کرتا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا ہی کیوں. اس کی تخلیق کی پوری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی، دنیا کی تخلیق کی وجہ بتائی، ہمیں بنانے کی تخلیق کی وجہ، ہمیں بنانے کی وجہ اللہ نے بتائی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس لیے الحمدللہ اسلام ہمیں میننگ دیتا ہے. اس کے علاوہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بڑی امپورٹنٹ، یہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں جب بھی انگزائٹی کا ٹاپک آئے یا ڈپریشن کا ٹاپک آئے تو بہت ایک وسیع آپ کہہ لیجیے لٹریچر ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں جو کہ سیلف ریگولیشن کو اور گریٹیٹیوڈ کو ریلیٹ کرتا ہے لوور انسیڈنس آف مینٹل النس کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. بے شمار ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ریسرچز ہیں فرام پازیٹیو سائیکالوجی، فرام دا فیلڈ آف پازیٹیو سائیکالوجی، کہ جو لوگ کو سیلف ریگولیشن کرنی آتی ہے اور نمبر 2 شکر گزاری کرنی آتی ہے، ان کی مینٹل النس، ان کے مینٹل النس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی بہت ہیلدی رہتے ہیں وہ لوگ. سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ سیلف ریگولیشن جو ہے اٹ از دی ول پاور دیٹ انیبلس پیپل ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دیئر ویلیوز اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹ ڈسپائٹ کاسٹ ٹو انرجی اور شارٹ ٹرم پلیجر. سبحان اللہ. سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ول پاور ہے. ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے، اتنے وسوسے دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے، انسان ہار جاتا ہے، خود ہی ہار جاتا ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تھپکی دے کے اٹھانا چاہیے. دیر ول بی ڈیز جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے ہمت دے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیلف ریگولیشن بھی پریکٹس سے آتی ہے. جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ول پاور بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ول پاور ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ویلیوز اور لانگ ٹرم گولز کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جئیں اور جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے جی اس کی گریٹیٹیوڈ کی تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ شکر گزار ہونا، اپریشیٹ کرنا چیزوں کو، پازیٹیو سوچ رکھنا، رائٹ، اور نعمتوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا. صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو امام ابن القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام ابن القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں، یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ. ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا، یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے، رک جانا، یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے، رک جانا. یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے، رک جانا، اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا، اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ، صبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ اسٹرینتھ بھی ہے، طاقت، رائٹ، قوت. تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں، اگر ایک بندہ نارمل ہے، نارمل فنکشن کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ اور سیکھنا، ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں، کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے، ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز، ڈو تسبیح، یہ میں آپ کو اسکالرز کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا، انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں، ٹھیک ہے، اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں. اور تسبیح مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا.
ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز. ویری سمپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں. اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ اباؤٹ یور پرابلمز اینڈ فائنڈ سلوشن, اور یو کین ٹیل پرابلمس ٹو پیپل آن سوشل میڈیا اینڈ فائنڈ اٹینشن. اگر تو اٹینشن چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہیں, لیکن سلوشن چاہیے تو اللہ. ریڈ دا قرآن, یس, بٹ یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اکثر اوقات انگزائٹی اس لیول کی ہوتی ہے, اور یاد رکھیں انگزائٹی میں تھراپسٹ کو چاہیے کہ کلائنٹ کے ٹاسک کم سے کم رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویئر, یہاں میں کہہ رہا ہوں سویئر انگزائٹی پیشنٹ, نارمل انگزائٹی نہیں, کوئی سویئر انگزائٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے, کسی سپوز کر لیں ریلیجس بندے کے پاس, اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے, تو آپ نے اسے مزید انگزائٹی میں ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹک ٹاسک دے دیا ہے, اور وہ تو پہلے ہی ٹاسک کو لے کے انہیں انگزائٹی ہوتی ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, غالباً معاذ بن جبل کو انسٹرکشن دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاسک اس کو نہ دے دیے جائیں کہ اس کو مزید انگزائٹی ہونے لگے. تو یس, قرآن پڑھنے سے, پریئر سننا, نوافل پریئر, فوراً انگزائٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. وضو کرنے سے, وزٹ سم ون سک, کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. آپ کہیں گے یار میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں, یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کرنا, اور یہ آپ کو ایزیلی یوٹیوب پہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز مل جائیں گی. بس وہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو, بدھسٹ ایلیمنٹ, کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سورج کو فیس کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہ ہو, کیونکہ وہ خطرناک چیزیں, وہ انسان کو پیگنسٹک بلیفس ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ بس خیال کیجیے گا. ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی, یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. کسی کے لیے کچھ اچھا کریں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف انشاءاللہ انگزائٹی سے ملے گا. ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی, یہ بھی پروون ہے سائنٹیفکلی کہ انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسرسائز, بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیورلی بیسٹ سلوشن ہے انگزائٹی کو کیٹر کرنے کا. واک کرنا, برسک واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا. ٹاک ٹو اے فرینڈ, بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور تھوڑا لائٹ موڈ ٹاک کرنا, بالکل اس سے ہوتا ہے. آرگنائز سم تھنگ اور لرن سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ آرگنائز کرائیں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کئی انگزائٹی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا نا, سائیکالوجسٹ کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی نارمل سا ٹاسک کہ آپ اپنے گھر میں کچھ آرگنائز کروائیں. اسی طرح آپ نے اسکولز میں دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز یا وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کوئی ٹاسک دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائڈ پہ لگے. تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا, کیونکہ بہت جو سویئر انگزائٹی پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسٹریچ اینڈ ایکسرسائز, اوبیسلی بیک, فیمیلس کے لیے بیکنگ از ویری ریلیکسنگ, یہ میں نے سنا بھی ہے باقاعدہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں فیمیلس کے لیے بیکنگ. پلے ود سلی پٹی, یہ اب وہ ایک وہ جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے, آئی تھنک کوئی مٹیریل ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. سرچ اٹ آؤٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجسٹ کی جو کچھ ٹپس ہیں. پریکٹس یور ایفرمیشنز, ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, لکھا کریں یا سیو کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا کے, ان کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ آئی لو اللہ, ٹھیک ہے نا, اینڈ اللہ از ان کنٹرول, اللہ لوز می, اور یا یہ کہ اس طرح کی ایفرمیشنز لکھیں کہ اللہ ہیز ڈیزائنڈ مائی لائف بیوٹیفلی, یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جملے, اور ان کو پڑھتے رہیں. دس از پریکٹسنگ یور ایفرمیشنز, اپنے ایفرمیشنز کو پریکٹس کریں. پھر ہے ریڈ یا کلر یا ڈرا اور اسٹارٹ رائٹنگ ان دا جرنل. یہ بہت ایک کامن ٹپ دیتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ جرنل لکھو اور اس میں یہ نوٹ کرو جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں, رائٹ.
یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کچھ کلر کرو. کلر بہت بڑی ٹپ ہے. اب تو ٹیبلیٹس پہ ایسے ایپلیکیشنز آ گئی, یو کین کلر ود یور اسمارٹ پین جو ہوتا ہے اس سے. لیکن اگر ویسے کلر کریں, کلرنگ بک, دیٹ از ایون بیٹر. اینڈ ڈرا. پھر کڈل ود اے پیٹ, ویری نارمل ٹپ, کڈلنگ. اینڈ ٹرائی پروگریسو مسل ریلیکسیشن. یو کین سرچ اٹ آؤٹ, یہ ایکچولی کیا ہے. پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. سٹ آؤٹ سائڈ اور لسن ٹو نیچر فار 5 منٹ. ذرا چڑیوں کی چہچہاہٹ, آسمان پہ غور کریں, رائٹ. تھوڑا سا ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں نیچر میں بیٹھ کے. ٹیک اے 15 منٹ نیپ, تھوڑا سا نیپ لے لیں, 15 منٹ کا شارٹ نیپ. اور میک اے لسٹ آف یور بلیسنگس. تو یہ تو ہے بہت کوئک ٹپس, میں نے آپ کو تقریباً 20 ٹپس جو ہیں وہ دی ہیں. اب ذرا پراپر ٹیکنیکل سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے سب سے پہلے, یا ری فریمنگ. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے پازیٹیو جواب خود دینے لگ جائیں, اور وہ پازیٹیو باتیں ایون لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں, اللہ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں, میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح آپ سپوز کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی, تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا, اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی, سمجھ رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی, جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز, اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا, جرنل کرنا, یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا, اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے, یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا, جیسے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا, لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ, آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن, اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے, مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل, اینڈ what more beautiful than Jannah. While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری, اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا, یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ایکسرسائز ہے, اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے, اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں, اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا, چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس, اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس, دوسروں سے کنیکٹ کرنا, جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرنا, کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ, نیند لینا زیادہ, اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ, نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز.
سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ، یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس، جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے، سینسز کے ساتھ ہے. آپ کی مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں، اور آبویسلی اس میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے، ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے، ٹیکنگ اے باتھ، کولڈ شاور یا ہاٹ شاور، لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی ریمائنڈر، اے کلپ، بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی، یو آر سینسنگ اٹ رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان رکھنا، اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ، اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے، معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا، اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہوں، یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں، یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے، خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا، سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا، تھپکی دینا، ٹھیک ہے نا، ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ، یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی، سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی، کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا، یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں. اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. سنہ ڈائٹ اسپیشلی، اس کو جو ہے ریسرچ کریں، واٹ از سنہ ڈائٹ. کوشش کریں آپ سنہ ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا. اب ہم انشاءاللہ جی وہ کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز. اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں. تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں. سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے. تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے. ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ. اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے، اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے. یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے. او دا لیونگ، او دی ایٹرنل، برحمتک استغیث، آئی سیک ہیلپ ان یور گریس. تو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اس جملے کو اور جو اوپر والا. تیسرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف، اس طرح سے ہی وڈ ریز his head to the sky and supplicate، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم. اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حیو یا قیوم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حیو یا قیوم. یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت ہے. نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا سپلیکیشنز آف ڈسٹریس آر، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ بھی آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs, there is no God but you. Very powerful. Number 5، حضرت آسما جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسما، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو. وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بیوٹیفل. صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5. دیٹس اٹ. یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی. سعد بن نبی وقاص سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی دا سپلیکیشن میڈ بائی دی کمپینین آف دا فش ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا. نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if any servant of Allah afflicted with distress or grief makes this supplication, his supplication will be accepted. اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس سپلیکیشن پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے. وہ ریسرچ پیپر یقین انسٹیٹیوٹ کا ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں. تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ. اس میں جو ماشاءاللہ ریسرچ کرنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے سائیکو اسپرچول انالیسس کیا ہے اس دعا کا فار انگزائٹی اینڈ ڈپریسو سمٹمس. سبحان اللہ، ہیوج ورک اور بہت 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 زبردست انالیسس کیا. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ certainly I am your slave. Allahumma
اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی تیرا جو میل سلیو ہے، یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک، اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا، یعنی جو میری ماں ہے، ناصیتی بیدک، مائی فور ہیڈ از ان یور ہینڈ، میرا جو فور لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے، اور تمام انسانیت کا جو فور لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے. ماذن فیا حکمک، یور ججمنٹ اپون می از اشورڈ، عدل فیا قضاؤک، اینڈ یور ڈکری کنسرننگ می از جسٹ، جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے. اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ I ask you by every name that you have named yourself with، میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے. اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک، ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور او علمت احدا من خلقک، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے، کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب، اور ہر وہ نام جو آپ نے ہڈن رکھا ہوا ہے، غیب میں رکھا ہوا ہے، یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے. سبحان اللہ، امیزنگ. یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا، ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کرو عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے، کیا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی کہتے ہیں اسپرنگ کو، رائٹ. اور وہ نور صدری، اور نور بنا دے میرے صدر کا، یعنی میرے چیسٹ کا، میرے سینے کا. وجلا حزنی، اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو. وذہاب ہمی، اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈسٹریس، اس کو دور کرنے کی اس کو میرے لیے میڈیسن بنا دے. اللہ اکبر، امیزنگ، ایبسولوٹلی امیزنگ. تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی. سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹینس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اس میں سیلف اویئرنیس ہے. اور سیلف اویئرنیس سائیکو تھیراپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون، اور تیرا مقصد کیا ہے، اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے. تو دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں. اے اللہ میں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. نمبر 1 میں تیرا ہوں، یہ آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ بہت بڑی آئیڈینٹی ہے. اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویئرنیس ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ سینس آف اویئرنیس ہے، یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایک آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈامنٹل رول ان دا ورلڈ، کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا. آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں، تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی، اور جب انسان کو ڈائریکشن مل جاتی سبحان اللہ، تو انسان کی کافی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، ان شارٹ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے آبویسلی. اور ابھی تو آپ نیورو فزیولوجی اور ورشپ پڑھیں کہ ورشپ کے برین پہ کیا امپیکٹس ہیں، اس کے باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر تو کوٹ کر دیا ہے یقین انسٹیٹیوٹ کا، اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ونگ، ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. خوبصورت، بہت اچھی یہ ریسرچ ہے. آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز سیلف اویئرنیس، اور وہ بھی اسٹرانگ سیلف اویئرنیس، اور اس سے کیا ہوگا،
یو ول انڈرسٹینڈ یور رول ان دس ورلڈ. اوکے, اور اس سے انگزائٹی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے ناصیتی بیدک, کہ اللہ میرا جو ماتھا ہے, میرا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماذن فی حکمک, اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایشورڈ ہے, اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. عدل فی قضاء, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہے ایکچولی افرمیشن ہے ڈیوائن ڈکری کی, اور ڈیوائن جو ڈیسٹنی ہے ہماری, اور یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے. تو سائیکو تھیراپی میں ایگزسٹینشیل تھیراپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فارورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں, رائٹ, اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپز کو ساتھ لے کر چلو اور ہضم کر جاؤ, ڈائجسٹ کر جاؤ اس چیز کو اور آگے بڑھو, موو فارورڈ کرو, رائٹ. ہم نے میننگ دینا ہے اس کی سفرنگ کو, اس کی پین کو, اس کے پرابلمس کو. تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے. اللہ از ویری سٹل, ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے, اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے. تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اللہ کی ڈکری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن, کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا, یا اپنی کتاب میں نازل کیا, یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا, یا تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے اور غیب میں ہے وہ نام, تو ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اتنی پاورفل تھیراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں, ان ناموں کا واسطہ دے دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے, کتنی. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے, اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے, یہ تھیراپی ہے پوری اس دعا میں, اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا, اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے, تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے. اور ایجنسی تھنکنگ ہے, ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے, پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا, یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا, کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں, اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیراپی ہے, رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے, اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے, تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ, یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسز اس دعا کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو ریفر کیا, ضرور اس کو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم واپس آتے ہیں, یہ 7 دعائیں میں نے آپ کو بتا دیں. 8ویں جو دعا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن ہے, او اللہ دیر از نو ایز ایکسیپٹ وٹ یو میک ایزی اینڈ یو alone کین ٹرن اے ڈیفیکلٹی انٹو ایز. زبردست دعا ہے. اور اسی طرح 9ویں جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن
وَزَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. اس کی ٹرانسلیشن ہے: او اللہ، آئی سیک ریفیوج ان یو فرام گریف اینڈ سیڈنس، فرام ویکنیس اینڈ فرام لیزینس. سبحان اللہ، یعنی انگزائٹی لیڈس ٹو ویکنیس اینڈ لیزینس، فرام مائزرلینس اینڈ فرام کوورڈیس، اینڈ فرام بینگ اوور کم بائی ڈیپٹ اینڈ بینگ اوور پاورڈ بائی مین. ویری 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 کمپریہنسو دعا، بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. جسٹ ٹو سمرائز، ہم نے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، انگزائٹی اور فیئر کے درمیان ڈفرینس دیکھا، انگزائٹی کے سمٹمس کے اوپر ہم نے بات کی، انگزائٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے اس بات کو بھی ایکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت ہی سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انگزائٹی کے کچھ بایولوجیکل کازز بھی ہیں، تو کچھ میڈیسنز انگزائٹی کو کیور کرتی ہیں. بٹ اس کا اسپرچول اسپیکٹ کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایون میں نے کہا ویسٹ بھی اب اسپرچول اسپیکٹ کی طرف آ رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اسپرچول اسپیکٹ بہت ڈیٹیل میں رکھا. ہم نے پھر انگزائٹی کا سلوشن سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے مطابق دیکھا، کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز، ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز، سینسری ریلیف اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں، چھوٹی موٹی جو انگزائٹی ہے اس کو کیور کرنے کی. اور لاسٹلی ہم نے جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں، 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے صحیح البخاری کی، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا، اور اس کے حوالے سے ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا. اپنا خیال رکھیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کے بارے میں کلیئر ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو سوچا کریں، پازیٹیو تھنکنگ رکھا کریں. اور جو تمام ٹپس میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، شفا دے. اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار لوگ ہیں، کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، ان کی مشکلیں آسان کریں. انشاءاللہ جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.